اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 41 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرہ و اما الآخر فیسلب فتأکل الطیر من راسی قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کے دو ساتھیوں نے اپنا خواب سنایا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس خواب کی تعبیر بتانے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ وہ آپ کے پاس آئے بھی اس لیے کہ آپ بہت بلند اخلاق والے ان لوگوں کے ساتھ بہترین رویہ تھا رہے، تو انہوں نے سوچا کہ اپنے دل کا دکھ پریشانی ان کے ساتھ شیئر کی جائے۔ تو اب پہلے اللہ کی توحید بیان کی، نصیحت کی، واعظ کیا، اپنے دین کا بتایا، ان کی غلطیوں کی طرف نشاندہی کی کہ تم شرک کر رہے ہو۔ اب ان کو خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید کے رفیقو، اے میرے قید کے ساتھیو، یعنی اب انہوں نے تعبیر شروع کی اور پھر وہی الفاظ اپنے بالکل برابری کی سطح پہ کہہ کے، حالانکہ وہ مشرک تھے، نبی کی قوم بھی مشرکی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، تو ایسے ہی ہے، اے میرے قید کے ساتھیوں، قید خانے کے دوستو، اما احدکما، ہاں جو ہے تم میں سے ایک، فیسقی، پس وہ پلائے گا، ربہ، اپنے آقا کو، خمرن، شراب۔ تم میں سے ایک ساتھی وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ اب آپ دیکھیں خواب بتاتے ہوئے بھی کیسے حکمت سے کام لے رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْآخِرُ، اور تم میں سے جو دوسرا ہے، تم دونوں میں سے ایک کی بات ہوگی، کوئی بھی تم میں سے جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، تو اس کو مصلوب کر دیا جائے گا، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ، اور کھائیں گے پرندے، مِن رَأْسِهِ، اس کے سر کو، اس کے سر پہ پرندے آ کے اس کے جسم کو نوچیں گے، اس کا سر، اس کا دماغ جو ہے وہ پرندے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفِيَانِ، اور یہاں حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھ سے جو سوال کیا تھا، جو مجھ سے تم نے مانگا تھا فتویٰ، جس بارے میں جو جواب مانگا تھا، میری بات مکمل ہوگی، فیصلہ ہو گیا، ایسے اللہ کے حکم سے ہو کے رہنا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ یہاں پہ ان دونوں نے جب یہ تعبیر سنی تو اب ظاہر ایک کی موت تھی، تو ان دونوں نے خواب سے انکار کیا، بھئی ہم نے تو آپ سے ویسے ہی مذاق کیا تھا، ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اب آیا ہے یا نہیں آیا، جو آپ نے سنا دیا ہے اس کے بارے میں اب رب کا یہی فیصلہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خواب گھڑنا بدترین جھوٹ ہے، کبھی بھی گھڑ کے خواب کسی کو، اچھا یا برا انسان کو، نہیں سنانا چاہیے۔ وہ جب ایک دفعہ کوئی اس کی تعبیر بتا دیتا ہے تو پھر واقع ہو کے رہتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو ایک تو جھوٹ ہے، اور اگر ہوتا ہے کسی کو سناتا نہیں ہے تو وہ فضا میں معلق ہوتا ہے پرندے کے پاؤں کی طرح، اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا اب تو یہ ہو کے رہنا، یہ فیصلہ رب کے حضور ہو چکا ہے۔ وکالا، اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے، للذی، واسطے اس شخص کے، ظنّا، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا، انہو ناج منہما، کہ ان دونوں میں سے بے شک وہ نجات پائے گا۔ آپ کے خیال میں جو دونوں میں سے جس نے بادشاہ کا ساقی بننا تھا وہ جو نجات پا جائے گا، اس قید سے نکل جائے گا، اس سے کہا اذکرنی عند ربک، آپ ذکر کیجئے گا اپنے آقا کے سامنے۔ میرا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ ذکر کریں میرے اللہ کے، اپنے آقا کے سامنے، کہ ایک بے گناہ انسان قید کے اندر ہے، اس کا ذکر کرنا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو پس بلا دیا شیطان نے ذکر کرنا یوسف علیہ السلام کا اپنے آقا کے سامنے۔ وہ گیا
دنیا کے کاموں میں ایسا مست ہو گیا، مصروف ہو گیا کہ اس کو یہ بات شیطان نے بلا دی۔ اب ہر چیز میں ہے تو رب کی حکمت، لیکن یہ جو چیز ہوتی ہے، جو نیکی کا کام انسان کو بھول جاتا ہے، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ تو وہ ایک نیک دل انسان کا ذکر وہاں کرنا چاہتا تھا، وہ بھول گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ، اور رہے یوسف علیہ السلام قید خانے میں، بِضْعَ سِنِینَ، کئی سال، یعنی بِضْعَ ہوتے ہیں 10 سال سے کم جو ہوں، وہ کئی سال جو ہے یوسف علیہ السلام اسی طرح بے گناہ اس قید خانے کے اندر پڑے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی حکمت کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا ایک اللہ تعالیٰ نے ظاہراً اسباب پیدا کر دیا، ایک سبب پیدا ہو گیا۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، جو شاہ مصر تھا، اس نے کہا اپنے درباریوں سے، الملک شاہ مصر نے، انی ارا، بے شک میں نے دیکھا ہے، 7 بقراتن، 7 گائے، میں نے 7 گائے دیکھی، سورۃ بقرہ بھی ہم نے پڑھی تھی نا، گائے، 7 گائے دیکھی ہیں، سمانن، خوب پلی ہوئی، فربا، موٹی، یا کلوہنہ، کھا جاتی ہیں ان کو، 7 اجافن، 7 گائے جو بڑی کمزور ہوتی ہیں، 7 پلی ہوئی گاؤں کو میں نے دیکھا ہے، اور 7 ہی کمزور دبلی پتلی گائے جو ہے ان کو کھا جاتی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، اور میں نے دیکھے ہیں 7 خوشے، 7 بالیاں ہرے بھری سرسبز، وَأُخَارَ یابسات، اور ساتھ ہی دوسری میں نے دیکھی ہیں 7 بالیاں جو بالکل سوکھی ہوئی ہیں، 7 ہری بھری اور 7 سوکھی ہوئی بالیاں میں نے دیکھی ہیں۔ یا ایہا الملاؤ، اے میرے دربار کے ساتھیوں، اے میرے وزیروں، مشیروں، بڑے بڑے لوگوں، عہدیداروں، سرداروں، افتونی، مجھے فتویٰ دو، مجھے بتاؤ، حقیقت بتاؤ، فی رؤیا، جو میں نے خواب دیکھا ہے، میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب بادشاہ نے یہ خواب دیکھا، اور بادشاہ اس خواب سے پریشان ہو گیا کہ اس کا خواب کا کیا مطلب ہے۔ کہ انہوں نے اپنے جتنے بھی ملک کے اور دربار کے علماء تھے، کاہن تھے، جادوگر تھے، دانشور تھے، غرض پورے ملک سے اعلان عام کر کے اس نے عقل مند لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ان سے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں، اس کا جواب دیں۔ اب اللہ کی کرنی کہ کسی کی بھی تعبیر پہ وہ اس کو تسلی نہیں ہوئی، تو آخر میں انہوں نے کیا کیا، قالوا اضغاث احلام، تو سب نے کہا، جو عقل مند لوگ تھے، جو تعبیریں جا سکتے کہ یہ آپ کے پریشان حالات، خیالات کا خواب ہے، یہ کوئی حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے پراگندہ اور پریشان خیالوں کا ایک چیز ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما نحن بتاویل، اور ہم نہیں کر سکتے اس کی تعویل، اس کی حقیقت، الاحلام، پریشان خیالات کی، خیالات ہیں آپ کے ذہن میں جیسے بھی ہیں، یہ وہ عکاسی کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس ایسا بے عالمین، ہم ایسا علم نہیں رکھتے کہ ہم اس کی تعبیر کر سکیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں، یہ بس ویسے خیال ہے آپ کے ذہن میں آ گیا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو انسان کوئی سوچ رہا ہوتا ہے، کوئی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بات کسی تحت شعور و لاشعور سے سامنے آ جاتی۔ تو یہ ایسے ہی ہے جو آپ کے شعور میں کوئی خیالات ہیں، اس لیے ہمارے پاس اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ وقال الذی، اور کہا ایک شخص نے، اس شخص نے، نجا، جس کو نجات ملی تھی، جو بچ گیا تھا وہ قید خانے والا، منہما، ان دونوں قیدیوں میں سے جنہوں نے تعبیر پوچھی، ان میں سے جو بچ گیا تھا، اس نے کہا، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور یاد آ گیا اس کو ایک مدت کے بعد، حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کہ وہ تعبیر بھی صحیح بتاتے ہیں اور بات بھی صحیح کرتے ہیں، وہ ان کو یاد آ گیا۔ انا، وہ بول اٹھا، انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں اس خواب کی تعبیر اصل حقیقت کیا ہے، فارسلون، تو پس مجھے اجازت دو کہ میں قید خانے میں جاؤں، قید خانے میں، جیل میں مجھے جانے کی اجازت دیں، تو میں یہ آپ کو اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ یعنی پہلے بھولنا
اور پھر اس وقت یاد آ جانا، یہ سب اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں اور قید میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ سے کچھ بھولا ہوا نہیں، لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ان کا اندر رہنا بھی حکمت ہے اور اس وقت یاد آنا بھی حکمت ہے۔ اب وہ پہنچا جب جیل میں، یوسف ہو، اے یوسف علیہ السلام، ایہا الصدیقو، اے بلند کردار والے، اے سچے انسان حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب یہ ہوتا ہے مومن کا کردار کہ قید خانے میں اتنی مدت کے بعد بھی اس شخص پہ اس کے اثرات تھے کہ انہوں نے مخاطب کیسے کیا، یوسف ایہا الصدیق، اے یوسف انتہائی سچے اور کھرے انسان۔ اب صدیق ہونا انسان کی سیرت اور کردار سے جھلکتا ہے، نہ کہ انسان لوگوں سے کہلواتا پھرے یا اپنے آپ کو خود کہتا پھرے۔ انہوں نے کہا صدیق، اے سچے انسان، افتنا، تعبیر بتائیں، جواب دیں، فتویٰ دیں، فی سبع، 7 بقراتن، گائے، سمانن، جو موٹی تازی ہیں، یأکلہن سبع عجافن، کھا گئی ہیں ان جو دبلی پتلی ہیں ان موٹی گاؤں کو 7 کو، وسبع سنبلات خضر، اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں، 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، وأخرى یابسات، اور دوسرے 7 جو ہیں وہ بالکل خشک سوکھی ہوئی ہیں۔ لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، آپ مجھے ان کی تعبیر بتائیں تاکہ میں پھر واپس جاؤں اپنے لوگوں میں اور بادشاہ کے پاس، اور میں ان کو یہ بتا سکوں تاکہ وہ آپ کی قدر کو جانیں، تاکہ آپ کی قدر کو پہچانیں، تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ ایک ایسا انسان قید میں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ علم عطا کیا اور وہ خواب کی تعبیر بالکل صحیح بتاتا ہے، میں ان لوگوں کو بتا سکوں، آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں تاکہ میں جا کے لوگوں کو جواب دے سکوں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔